میں نے کئی مرتبہ یہ بھی اکثر بار بار سنایا کرتا ہوں اپنی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے حضرت حضرت معالی میاں نور اللہ مرقدہ کے ایک خاص خادم خاص تھے صوفی انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب کشف لوگوں میں، بڑے صاحب دل لوگوں میں تھے۔ وہ اپنا قصہ سنایا کرتے تھے کہ میں حرمین گیا ایک مرتبہ، تو حرم میں ایک نقشبندی شیخ تھے افغانستان کے، وہ آیا کرتے تھے، میرا دل ان کی طرف بڑا وہ ہوا، مانوس سا ہوا، تو میں ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے دور بیٹھے ہوئے دیکھا تو پتہ نہیں کیسے پہچان لیا، اپنی بصیرت سے شاید اندازہ ہوا ہوگا، تو ان سے کہا کہ ان بڑے میاں کو آگے لاؤ، بلا کے ان کو بلا کے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہندوستان سے۔ کس سے شیخ سے وابستہ تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں شیخ ابو الحسن علی سے۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کے گلے لگایا۔ پھر وہ کہا کہ شیخ کا کوئی ملفوظ سناؤ، حضرت نے کوئی نصیحت کی ہو، کوئی خاص جملہ، کوئی ایسا فرمان سنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے فوراً یاد آیا کہ میں نے پوچھا کہ حضرت اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے؟ اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے؟ کیا چیز ہے ماسٹر کی کہ اپنے شیخ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شیخ سے استفادے کی نہیں، ہر دینی ذریعے سے، کتاب سے، مدرسے سے، اجتماع سے، جماعت سے، مسجد سے، واعظ سے، کسی بھی سے جو ہے، استاد سے، اس استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت۔ کتاب سے جتنی زیادہ عظمت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پوچھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے حضرت؟ کہ آدمی خزانے میں گیا اور پھر محروم آیا، وہ 15 سال مدرسے میں رہا اور بالکل کورا کا کورا نکل آیا، فائدہ نہیں اٹھا سکا، بڑے مشائخ سے وابستہ رہا، لیکن پھر جو کہ تو یہ اپنی اصلاح نہیں ہوئی، وہی رذائل اسی طرح ہے، خرابی، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوا، اخلاص پیدا نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ استخفاف، ناقدری، بے وقتی، یہ جو ہے نا استخفاف، کیا ہوا؟ تپاہی تو ہے، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ استادی تو ہے، کیوں نہیں پیٹ کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں نا مستحب ہی تو ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں نا ہم لوگ، کیا بھائی تم کیوں ٹوک رہے ہو؟ مستحب ہی تو ہے۔ مستحب تو ہے، شریعت نے آسانی کے لیے درجات متعین کیے ہیں اور آپ کو آپشن رکھا ہے کہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کا جو انداز ہے آپ کا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں دین اور دین کی چیزوں کی قدر نہیں ہے، ناقدری ہے۔ تو یہ استخفاف جب ہمارے اندر ہے، ظاہر ہے ناقدری ہوگی۔ جب دین والوں کی ناقدری ہے تو پھر دین کی بھی ناقدری ہوگی۔ جب امت میں دین کی ناقدری ہوگی عوام الناس میں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیا دین سے فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کسی حال میں انہیں فائدہ۔ تو یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے، یہ صرف طلباء اساتذہ کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے پڑھانے والوں کا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کا نقصان ہے۔ پوری امت کے لیے یہ سخت بحران ہے کہ دین کا کام پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اپنی مجبوری و معذوری سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی راستہ، کوئی اور میدان میں تو ہم جا نہیں سکتے۔ یہ ہے اصل میں، بجائے اس کے کہ ایک عجیب ناز کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا اور ہم خیرکم من تعلم القرآن والے۔ اور اس ضمن کو بات کو سمجھانے کے لیے میں واقعہ وہ ضرور پھر دوبارہ سنایا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت زیادہ، چونکہ مسلسل مجھے فکر رہتی ہے اور رہی ہے، اور اس کا احساس مسلسل بڑھتا رہا، اور روز روز کچھ نہ چیزیں ہوتی رہی، لیکن اس واقعے کے بعد کچھ زیادہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ایک بڑی ایسی تاریخی بستی کے رہنے والے، دونوں جو ہے وہ اس میں علی گڑھ یونیورسٹی میں اسکول فار بلائنڈس میں پڑھایا کرتے تھے، 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں۔ وہ پرائمری اسکول یا جونیئر اسکول کے ٹیچر تھے۔ وہ ابتدائی اردو پڑھاتے تھے، کچھ ایسا پڑھاتے تھے، کوئی بڑے معیاری وہاں پروفیسر یا ریڈر وغیرہ نہیں تھے، وہ اسکول کے جو ہے پڑھایا کرتے تھے۔ اور اتفاق سے جو پرنسپل صاحب تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے خاص لوگوں میں تھے متدین آدمی۔ ان سے ان کا کسی بات پر ٹسل ہو گیا کہ ناگواری ہو گئی کچھ، اور وہ ان کی آخری جو ہے وہ ہوتی ہے کمیٹی پرماننٹ ملازمت کی، جو آخری جانچ تھی وہ ہونے والی تھی، تو اس میں جب ہو گئی تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کو نہیں رکھیں گے۔ مجھے معلوم ہوا اس وقت پروکٹر صاحب اور وی سی صاحب میرے کچھ ذرا تعلق بیچارے جانے آنے والے تھوڑا سا عنایت فرماتے تھے، تو میں نے بہت سفارش کی، تو انہوں نے جو وہاں پروکٹر تھے انہوں نے کہا کہ وہ پرنسپل صاحب نے یہ من بنا لیا ہے کہ اگر ان کو رکھا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، وہ کسی حال میں اس کو قبول نہیں کریں گے، اور کوئی سفارش بھی ماننے والے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے مزاج کے آدمی ہیں۔
تو ہم لوگ خیر وہاں پھر بھی گئے اس دن، جس دن وہ انٹرویو آخری ہونا تھا اور ایک کمیٹی بیٹھنی تھی، تو کہ بھائی دیکھیں کوئی تعلق والے ہیں تو ان کی کوشش کریں، سرکاری ملازمت ہے تو کس طرح لگ جائے۔ جب یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر نہیں رہیں گے اور یہاں انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، ان کو برطرف کر دیا جائے گا، تو میں نے سوچا کہ بے عزتی سے برطرف ہونے کے بجائے خود ہی ریزائن کر دے تو اچھا ہے، تو عزت بھی رہ جائے گی، چلو ٹھیک۔ تو میں نے ایسے ہی، ان کے والد بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے، تو ان سے کہا کہ بھئی یہ بات اس وہاں کے لوگ اگر نوکری کریں گے، حضرت ایک بات کہنی ہے مجھے آپ سے، ان کے والد کی موجودگی میں کہا کہ وہاں کے لوگ اگر نوکری کریں گے تو وراثت نبوت کا کام کون کرے گا؟ تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اور کیا، دین کا کام کریں، کہاں چکر میں پڑ رہے ہیں، 2 پیسے مقدر میں ہے رزق، تو وہ تو ملنا ہی ہے، کوئی یہاں زیادہ تھوڑی روٹی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا، انہیں بھی خیال آیا کہ واقعی عزت کے ساتھ چھوڑنا اچھا ہے، ان کا بیٹا استعفیٰ دے دو، تو استعفیٰ دے دیا۔ تو میں نے جو ہے بڑے مدرسے کا ان کو محتمم بنا دیا، اچھا خاصا بڑا مدرسہ ہمارا ادارہ تھا، اس کا ایک محتمم بنا دیا میں نے۔ وہاں رہے، مدرسے کا محتمم، مدرسے کا مدرس نہیں تھے وہ، صرف مکتب کے پڑھانے والے تھے، اور جو بسم اللہ پڑھا رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، اس کے بارے میں نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نورانی قاعدہ کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ قرآن کے لیے، تو ابتدا تو سارے قرآن کا وہی ہوتا تھا۔ بلکہ عام طور پہ حضرت شیخ، ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے لوگوں کا یہ بھی رذیلہ ہے کہ ذرا فارغ ہوتے ہیں، چاہتے ہیں اعلیٰ کتابیں ملیں، بڑی کتاب بخاری پڑھانے لگیں۔ حالانکہ اگر واقعی عبادت سمجھ کر اور دین سمجھ کر کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو نورانی قاعدہ پڑھانے والے کا اجر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ نورانی قاعدہ پڑھے گا تبھی تو آگے کی کتابیں پڑھے گا۔ جو بھی پڑھائے گا یا پڑھے گا اور آگے سیکھے گا، اس کا سب کا اجر نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو ضرور ملے گا۔ تو وہ مدرسے کا محتمم بنا دیا، ایک بڑے اچھے خاصے بڑے مدرسے کا محتمم۔ لیکن میں نے دیکھا دارالعلوم کے بڑے اساتذہ آئے، وہ شہر بڑا تاریخی تھا، اس وجہ سے آتے تھے اساتذہ، وہ تاریخ آتے تھے، تو جب بتایا جاتا تھا کہ وہاں کی ملازمت، یہ وہاں پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں، انہوں نے استعفیٰ دے کر جو ہے یہاں پر جو ہے مدرسے میں پڑھانے لگے، کہ قربانی تو ان کی دیکھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی، واہ قربانی۔ واقعی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قربانی دینے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو دیکھو سرکاری ملازمت پرماننٹ چھوڑ کر یہاں مدرسے میں پڑھانے لگے۔ ذرا یہ جملہ اب آپ سوچیں، اس سے ہمیں ہماری پوری پوزیشن اور مرض کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اصل اگر ہمارا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر ایمان ہوتا تو ہمارے وہ مقتدیٰ اساتذہ، دارالعلوم کے بڑے اساتذہ کی بات کہہ رہا ہوں میں، حدیث کی بڑی کتابیں پڑھانے والے، ان کے جملے میرے کانوں میں آج تک ہے، یہ بہت قربانی، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی قربانی ہے۔ تو یہ تعارف جو ہے بڑی قربانی تھی، وہی کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر ہمارا یقین ہے۔ تو تعارف اس طرح ہونا چاہیے کہ قسمت تمہاری، واہ کیا وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نوازش فرمائی، عنایت فرمائی، کہ وہاں نوکری چھڑوا کر اللہ تعالیٰ نے نبی کا وارث بنا دیا اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے طبقے میں پہنچا دیا۔ یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا اور تمہیں کتنا نواز دیا۔ کہاں سے نیچے، پہلے تم سپاہی تھے اور بن گئے ڈی جی پی یا گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ بھی جو ہے جملہ بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں۔ ایک جو ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو جو شرف حاصل ہے، وہ سپاہی سے جو اس کا فرق مراتب ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔